پارہ نمبر 6 کی مکمل تلاوت ہوئی ہے اور پارہ نمبر 7 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ آج سورہ نساء کا جو آخری حصہ تھا اس کی تلاوت کر کے سورہ مائدہ کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ چھٹے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اگر کوئی شخص شکایت کرتا ہے، کسی کی خامی بیان کرتا ہے، برائی کرتا ہے یا کسی کی برائی کو پبلک کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت میں درست ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو، یعنی اگر کسی نے کسی پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جرائم کو کم کرنے کے لیے وہ اپنی کمپلین کر سکتا ہے، اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، البتہ معاملہ جو ہے وہ کنفیوژن ہے، مشتبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو تو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اور عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ عیسائیت 3 خداؤں پر یقین رکھتی ہے، اور اگرچہ نصارہ کے اندر عیسائیوں میں بے شمار فرقے ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی اور نمایاں فرقہ ہے وہ 3 خداؤں کا قائل ہے، اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ مت کہو کہ اللہ 3 ہے یا 3 میں تیسرا ہے، اس سے بچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کے آخر میں کلالہ کی وراثت کا ذکر ہے۔ کلالہ وہ شخص ہے یا وہ فرد ہے، وہ عورت ہے کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہوں اور اس کے انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کس کو جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے باقی معاملات تجہیز و تکفین وصیت کو پورا کر کے، تو اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کو نصف دے دیں، 2 بہنیں ہیں تو 2/3 دے دیں، اور اگر بہن بھائی دونوں موجود ہیں تو پھر مرد کو ڈبل جائے گا، عورت کو سنگل چلا جائے گا، یعنی اس کے بہن بھائیوں میں ساری تقسیم ہو جائے گی۔ پھر سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس سورہ کے آخر میں یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم پر کوئی اوپر سے آسمان سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ نازل ہوا تو ہم پر بھی کچھ نازل فرمائیں، اللہ کو کہہ کر کچھ دسترخوان ہو۔ تو اللہ کے ہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی، تو اس کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں اللہ نے ایک چیز کو لازم کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدہ پورا کیا کرو، ایگریمنٹ جو کرو، کمٹمنٹ جو کرو، اس کمٹمنٹ کو پورا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے 9 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ تم پر حرام ہے، اور ان 9 چیزوں میں جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، پھر ہر وہ جانور جو اپنی طبعی موت مر گیا ہو۔ اچھا، مردار میں یہ بات سمجھ لیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مردار میں ایک تو وہ جانور آ جاتا ہے کہ جو مر گیا، اب اس کا کھانا حرام ہے۔ مردار میں وہ بھی جانور آ جاتا ہے کہ جس کو ذبح شرعی نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا اور اس کی موت ہو گئی تو وہ بھی مردار شمار ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر حلال جانور ہے تو اگر وہ کسی وجہ سے مر گیا ہے، گلا گھٹنے سے یا کسی کی چوٹ لگنے سے، سینگ لگنے سے، گر کر، یا اس کو کسی درندے نے جھپٹ لیا، تو اگر ان جانوروں کو آپ مرنے سے پہلے چھری پھیر دیں، ذبح کر دیں، تو یہ آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے، ورنہ اگر مر گئے تو پھر یہ حرام ہو جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا ذکر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے یہ دین مکمل کر دیا، اور اللہ نے یوم عرفہ کے دن اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ عام طور پر یہ کنفیوژن ہے عام کہ جی کہا جاتا ہے یہ آخری آیت ہے، حالانکہ آخری آیت جو سورہ بقرہ کے اندر بھی آ رہی ہے، واتقوا یوما لا ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بعض علماء فرماتے وہ آخری آیت ہے۔ اصل میں آخری آیت کا مطلب یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے بعد حلال حرام کوئی حکم نازل نہیں ہوا، یعنی حلت اور حرمت میں یہ آخری آیت ہے، حالانکہ اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ذبیحہ کا ذکر ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ جو عیسائی یا یہودی ہیں اگر یہ ذبح کر دیتے ہیں تو آپ اس کے ذبح کو کھا لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں، یعنی ان کے پاس اگر انجیل ہے وہ انجیل کو مانتے ہوں، تورات ہے تورات کو مانتے ہوں، اور لہٰذا وہ اہل کتاب ہیں۔ اگر وہ انجیل کو مانتے نہیں ہیں وہ پھر اہل کتاب نہیں، وہ پھر مشرک چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور جن سے آدم علیہ السلام حضرت حوا سے اولاد کا سلسلہ چلا، اور پھر بہرحال وہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حابیل اور قابیل میں نکاح کے حوالے سے آپس میں تنازع ہوا، اور پھر قابیل حابیل کا دشمن بن گیا، اور پھر آخر کار یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کا واقعہ یہاں پر موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے انسان کا قتل ہے، اور انسان کا قتل کس وجہ سے ہوا کہ جیسے قرآن کریم کی سورہ یوسف کے اندر آتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کا جو مکر ہے بڑا سخت ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو پہلا قتل ہے یہ ایک عورت ہی کے وجہ سے ہوا۔ تو بہرحال اس کا ذکر، اس کے بعد دو سزاؤں کا ذکر آ رہا ہے، ایک چوری کی سزا ہے اور ایک ڈاکہ کی سزا ہے۔ اچھا، چوری میں اور ڈاکہ زنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بے خبری میں، لا علمی میں کوئی چیز آپ سے رہ گئی اور وہ فلاں اٹھا کر لے گیا، آپ کو نہیں پتہ کون لے گیا، یہ چوری ہے۔ اور ڈاکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو ہراساں کیا گیا اور آپ سے چیز چھینی گئی، اس کو ڈاکہ زنی کہا جاتا ہے۔ چوری کی سزا یہ ہے کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، مرد ہی عورت ہے۔ البتہ ڈاکہ زنی کے اندر ایک چیز کو اور شامل اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ ہے فساد فی الارض۔ اور فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرد ایسی کارروائی کر رہا ہے زمین میں جس سے بدامنی پھیل رہی ہے، جیسے ناکے پر وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یا اس نے ریپ کر دیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا جس سے بدامنی انتشار پھیل گیا، اس کی سزا بھی اسی کے اندر ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کی سزاؤں کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دے، ایک، یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، جلا وطن کر دیں، اور یا پھر ان کو نیزے پہ لٹکا دیں عبرت کے نشان کے طور پر۔ بہرحال یہ 3-4 سزاؤں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا جو سخت سے سخت سزائیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حبشہ کے نصارہ کا ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا، اور حبشہ کے جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، جو ان میں ان کے بادشاہ بھی تھے، تو ان کے پاس جب مسلمان پہنچے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھی تھی کہ جن کو سن کر اس نجاشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب یہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم کا ذکر کیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ان تینوں میں سے ایک قسم پر کفارہ ہے۔ ایک تو قسم وہ ہے کہ جو بندہ عادتاً کھا لیتا ہے، جیسے اس کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، زبان پر ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے۔
دوسری قسم وہ ہے کہ جو کسی فرد نے ماضی کے واقعے پر کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا تھا یا ایسا نہیں ہوا تھا، ان دونوں قسموں پر کفارہ نہیں ہے۔ البتہ ماضی کی قسم کھانا اس پر گناہ بہت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کفارہ آ جاتا ہے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر اس طرح کی کوئی قسم کھائی آئندہ زمانے کے لحاظ سے، اس پر پھر کفارہ آ جائے گا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، یا ان کو کپڑے پہنا دیں، یا ایک غلام آزاد کر دیں۔ اگر یہ تینوں ہمت نہیں ہے کام کرنے کی تو پھر 3 روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا جو آج کل بڑی عام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے ایسے سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ جواب تم پر ظاہر ہو جائیں گے نا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جیسے آج کل بعض جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہاں پر بھی بچے پڑھ لیتے ہیں، پھر عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو قرآن میں ذکر ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ جو ایسے سوالات ہیں یہ بے فائدہ سوالات، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں بھئی سوال کرنا ہے، کوئی عبادت کے بارے میں کرے، بھئی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے نماز ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ اصل میں دین ہم نے آج کل معلومات کا خزانہ بنا دیا ہے کہ ہم سمجھتے بس دین کی معلومات ہونی چاہیے، حالانکہ دین کی معلومات سے زیادہ دین کا علم ہونا یہ لازم ہے۔ بھئی معلومات میں بھئی فلاں کیا ہوا، فلاں کیا ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر ہو جائے تم پر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کہ الوہیت کے بارے میں ان کی تردید فرمائی، جیسے عیسائیت کہتی ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھ کو اور میری والدہ کو ہم دونوں کو خدا بنا لو، معبود بنا لو؟ تو جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جی آپ تو سب جانتے ہیں، ایسی بات تو میرے لیے مناسب نہیں، نہ مجھے کہنے کا حق ہے۔ تو علماء نے اس سے یہ مراد لیا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کتنے برگزیدہ نبی ہیں، اور لیکن وہ بھی سوالات کی زد میں ہوں گے، اللہ ان سے بھی حساب لے گا، پوچھے گا، تو پھر دیکھیے ہم عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرمایا کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن جو ہوگا اس دن جو نجات ہوگی وہ صرف ان کی ہوگی جو سچے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے سچے لوگوں کو ہی اس دن فائدہ ہوگا، اور جو جھوٹے ہوں گے، جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے کسی بھی اعتبار سے، قیامت کے دن وہ ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجعل قبر ابی روضۃ من ریاض الجنہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔